قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ یہ 1441 ہجری کے عشرہ محرم کا آغاز جو ہم نے پہلی محرم الحرام سے کیا تھا، آج وہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ روز بروز مومنین کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ تو تحد نظر مجمع علی والوں کا، یہ مجمع دیکھ کر تو علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا تھا کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر. میں اللہ اور اہل بیت کے شکر گزاری کے بعد اس مجمع کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص آج میرے لیے یہ باعث سعادت و شرف ہے کہ آفتاب شریعت فخر قوم و ملت ہمارے عزیز بڑے بھائی علامہ سید کلب جواد نقوی صاحب کہ جو کہ آسمان میں ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند کی مانند ہیں کہ جس کی روشنی سے ہمیشہ ہندوستان کے مومنین مشرف ہوتے رہتے ہیں، آج وہ میرے سامنے آئے ہیں اور روبرو بیٹھے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ حضور اگر قبلہ آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ میرے پہلو میں اس کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں.
ظاہر ہے کہ یہ مدینے کا پہلو نہیں ہے، لکھنؤ کا پہلو ہے۔ ہاں کوئی قباحت کی بات نہیں، آپ تشریف لے آئیے، ایک بلند ترین صلوات پڑھے آپ لوگ کا۔ اللہ اور میں سارم بھائی سے میری گزارش ہے کہ جس گلاس میں قبلہ نے پانی پیا ہے اسی گلاس میں مجھے ان کا جھوٹا پانی دیں تاکہ میرے بھی علم اور معرفت میں ان کے لعاب کے صدقے میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اللہ بڑا باواز بلند صلوات پڑھا کریں، باواز بلند۔ عزیزان گرامی، مسلسل اس عشرہ محرم میں ہم مشیت، حجت اور خلقت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسلسل پہلی محرم سے لے کر کل تک میں نے بتایا کہ پروردگار کائنات نے کس طرح مشیت نے چاہا کہ اپنی معرفت کروائے تو اس نے حجت کو خلق کیا، اور جب حجت کو خلق کیا تو اس کے صدقے میں کائنات کو بنا کر کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کے صدقے میں خلق کیا ہے، اس لیے کہ آپ سبب خلقت کائنات ہیں، آپ وجہ خلقت کائنات ہیں۔ خود جب میرے آقا سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کب کیا تو میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب دیکھیے جو خلقت اول ہوتی ہے اس میں اور بعد میں آنے والی خلقت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، مگر اللہ نے ہم سے پہلے پانی کو پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بھائی لکھنؤ کا مجمع ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں آتا، کیونکہ پانی کی خلقت پہلے ہے، لہذا ہمیں پانی کی ضرورت، پانی کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے پہلے مٹی کو خلق کیا، لہذا ہمیں مٹی کی ضرورت ہے، مٹی کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے پہلے چاند ستاروں کو پیدا کیا، لہذا چاند ستاروں کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں چاند ستاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے پہلے دریاؤں کو خلق کیا تو ہمیں دریاؤں کی ضرورت ہے، دریاؤں کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے پہلے روشنی کو خلق کیا تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی اندھری زندگی میں روشنی بھرنے کے لیے روشنی کا سہارا لے، تو ہمیں روشنی کی ضرورت، روشنی کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے پہلے زمین کو خلق کیا تو ہمیں زمین کی ضرورت ہے، زمین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع کہاں بیٹھا ہے، تو جو شے سب سے پہلے خلق ہوتی ہے وہ ضرورت مند ہوتی ہے، جو شے بعد میں خلق ہوتی ہے وہ ضرورت مند ہوتی ہے۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ کائنات میں ہر شے سے پہلے اللہ نے نور محمد کو پیدا کیا، تو اب مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہمیں پانی کی ضرورت، پانی کو محمد کی ضرورت، ہمیں زمین کی ضرورت ہے۔ ہر شے سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا اور اسے کائنات کی ضرورت بنا دی، تو ہر شے کو ضرورت ہے مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کر دیا اور کائنات کی خلقت کو خلق کیا۔ اب میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ نے کس طرح کس سسٹم میں اللہ نے کائنات میں مخلوقات کو خلق کیا، مگر جب مولا علی سے پوچھا گیا تو مولا نے نہج البلاغہ میں مخلوقات کی
تین قسمیں بتائی ہیں. دیکھیے ایک عجیب بات، ایک عجیب و غریب بات میرے مولا نے دنیا کو بتا دی. میرے مولا سے پوچھا گیا مولا مخلوقات کی کتنی قسمیں ہیں؟ مولا نے فرمایا مخلوقات کی تین قسمیں ہیں. کہا مولا کون کون سی قسمیں ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے مخلوقات سب سے پہلی خلقت وہ ہے، اللہ نے کچھ ایسے مخلوقات کو خلق کیا جسے اللہ نے فقط خواہش دی ہے. دوسرے ایسے مخلوقات کو خلق کیا جسے اللہ نے فقط عقل دیا ہے. تیسرے ایسے مخلوقات کو خلق کیا جسے اللہ نے خواہش بھی دی ہے، جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے. اب پوچھا گیا مولا وہ کون مخلوق ہے جسے اللہ نے فقط خواہش دی؟ تو مولا فرماتے ہیں اللہ نے جسے فقط خواہش دی ہے وہ جانور ہے. کہا وہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ نے فقط عقل دیا ہے؟ کہا جسے اللہ نے فقط عقل دیا ہے وہ فرشتے ہیں. کہا پر مولا تو وہ مخلوق کون ہے جسے خواہش بھی دی، جسے عقل بھی دیا؟ مولا نے کہا وہ ہم انسان ہے جسے اللہ نے خواہش بھی دی، جسے اللہ نے عقل بھی دیا. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان وہ مخلوق ہے جس کے پاس خواہش بھی ہے، جس کے پاس عقل بھی ہے. تو پتہ کیسے چلے کہ کون سا انسان جانور جیسا، کون سا انسان فرشتہ جیسا؟ پوری توجہ یہ لکھنؤ کا ماشاء اللہ ادیبوں کا مجمع، علماء کا مجمع. تو بھائی انسان کو خواہش بھی دی، عقل بھی دیا. پتہ چلا کہ وہ انسان جو اپنی خواہشات کو عقل پر غالب کر لے وہ انسان کم ہے، جانور زیادہ ہے. وہ پھر سے سننا جملہ، وہ انسان جو اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر غالب کر لے وہ انسان کم، جانور زیادہ. اور وہ انسان جو اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غالب کر لے وہ فرشتہ زیادہ، انسان کم. سننا آخری آدمی تک. وہ انسان جو اپنی عقل کو اپنے خواہشات پر غالب کر لے وہ فرشتہ زیادہ ہے، انسان کم ہے. یا ایک جملہ کہنے دو، وہ فرشتہ زیادہ نہیں ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے. تو پتہ کیسے چلے کہ فرشتہ افضل یا انسان افضل؟ تو معراج کی شب عرش الہی پر جا کر دیکھ لینا، جہاں فرشتہ رک گیا انسان آگے بڑھ گیا. ایک ایسا مقام آیا، ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسی منزل آئی جہاں فرشتہ رک گیا، انسان آگے بڑھ گیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لو تنمتو ان ملکن لئن اخترتو. اب اگر جبریل، میرے آقا نے کہا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا آقا اگر ایک انگل کے برابر، ایک انگوش کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. پتا چلا کہ جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں میرا نبی نالین پہنے چل رہے تھے. سننا جبریل نے کہا آقا اگر ذرا سا بھی آگے بڑھ گیا تو بالوں پر جل جائیں گے. فرشتے نے ایک بات کو بتا دی کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں مگر اپنی اوقات نہیں بولا. میں فرشتہ ہوں مگر اپنی حد نہیں بھولا. اگر آگے بڑھ گیا تو جل جاؤں گا. اچھا نبی نے بھی پلٹ کر نہیں کہا جبریل ڈرتے کیوں ہو، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میرے ساتھ کیسے چلو گے؟ نبی نے بتا دیا کہ فقط ساتھ رہنا، چلنے سے نہیں بتاتا. فقط ساتھ رہنا جلنے سے نہیں بچاتا. اللہ قرآن میں آواز دے کر کہہ رہا ہے لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگر حق لوگوں کی
زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. بھائی سر کاٹ سکتے ہو مگر بیعت نہیں لے سکتے. سر کاٹ سکتے ہو بیعت نہیں لے سکتے. تو بھائی اب پتہ کیسے چلے کہ خواہشات کس کی سپریم؟ تو ایک خواہش انسانوں کی، ایک خواہش خالق کی. جو ہماری خواہش اسے خواہش کہتے ہیں، جو اللہ کی خواہش اسے مشیت کہتے ہیں. سننا، اللہ کی خواہش کا نام مشیت، انسان کی خواہش کا نام خواہش. تو بھائی پتہ کیسے چلے کہ سپریم خواہش کس کی؟ انسان کی خواہش کیا ہے؟ مالک دولت دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، کار دے دے. اور اللہ کی خواہش کیا ہے؟ میرا بندہ میرے سامنے سر جھکا دے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، عبادت کر لے. تو ایک خواہش اللہ کی، تم چاہتے ہو اللہ سے منوا لو، اللہ چاہتا ہے تم سے منوا لے. تو بھائی خواہش کامیاب کس کی ہے؟ تو اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا پر محمد والے
بڑی خواہش اللہ کی، تو ہمیں ہمارے نادان خواہشوں سے کون بچائے؟ بھائی کون بچائے گا ہمیں خواہشات کی زنجیروں سے؟ اب جملہ دوں، ہمیں خواہشات کی زنجیروں سے آزاد وہ کروائے گا جس کے اندر خود کوئی خواہش نہ ہو۔ آئے 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 آئے، لکھنؤ کا مجمع ہے بھائی، ہمیں خواہشات سے وہ بچائے گا جس کے اندر خود کوئی خواہش نہ ہو۔ اب اللہ فرما رہا سورہ جاثیہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اللہ کہہ رہا دیکھو وہ لوگ جن کے سامنے قرآن کی روشن آیتیں تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں، جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ذرا قرآن کو بدل دیجئے۔ نہیں سننا پڑا، پالیسی میں کی جملہ ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْنَا آیاتنا، اے میرے حبیب آپ اس قرآن کو یا تو بدل دیجئے یا اس قرآن میں کچھ آیتوں کو بدل دیجئے، اس قرآن میں اپنی مرضی کی کچھ آیتوں کو بدل دیجئے۔ تو میرے حبیب تم ان سے کہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، میں تو وحی کا تابع دار ہوں۔ تو بھائی مزاج کیا ہے؟ مزاج سمجھو، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یا تو یہ قرآن بدل دیجئے، اس کے جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے۔ تو پتہ چلا قرآن کے منکر نہیں ہے، مگر یہ والا نہیں، کوئی دوسرا قرآن چاہیے۔ اور یا میرے حبیب اگر دوسرا قرآن نہیں آتا تو اس میں ہماری مرضی کے اعتبار سے کچھ آیتوں کو بدل دیجئے۔ اور مطالبہ مشرک نہیں کر رہا ہے، مطالبہ مسلمان کر رہا ہے کہ ہماری مرضی سے قرآن ہے، قرآن ملا کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن، ہماری مرضی سے کچھ آیتوں کو بدل دیجئے۔ تو یعنی کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مزاج تھا کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو بدل دیا جائے۔ تو نبی کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اگر تنہا قرآن چھوڑ تو ہو سکتا ہے یہودیوں کی طرح، نصاریوں کے نصارہ کی طرح، توریت و زبور و انجیل کی طرح قرآن میں بھی رد و بدل کر دیا جائے۔ تو نبی نے کہا میں قرآن کے ساتھ ساتھ قیامت تک قرآن کا محافظ چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کا محافظ کون ہے؟ دو جملے میں بتاتا ہوں، قرآن کا محافظ وہ نہیں جو نیزے پہ قرآن اٹھائے، قرآن کا محافظ وہ ہے جو لوگوں کے نیزہ پر قرآن سنا۔ تو پروردگار اب خواہشات سے بچائے کون؟ کہا وہ بچائے گا جس میں خود خواہش نہ ہو۔ پروردگار ایسا کون ہے کائنات میں جس کے اندر خود کی خواہش نہیں؟ تو اللہ نے آواز دے کر کہا ہے میرے حبیب وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے حبیب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، آپ وہ کہتے ہیں، آپ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ اب سننا میری جان، اگر میں بھی نہ بلوا دوں تو پھر اس منبر پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ اچھا نبی کہتے کہے سے ہیں؟ زبان سے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہتے ہو وہ میں کہتا ہوں۔ یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد تیری زبان میری زبان۔ بھائی مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں
کوئی ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو آدم تیری آنکھ میری آنکھ، آدم تیرا جلال میرا جلال، یوسف تیرا جمال میرا جمال، موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں، عیسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ. مگر اللہ اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے میرے حبیب تیری زبان میری زبان. پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محمد یہ جو پتھر یہ جو کنکر آپ نے پھینکا آپ نے نہیں میں نے پھینکا. کنکر پھینکا کہاں سے جاتا ہے؟ ہاتھوں سے. یعنی اللہ کہہ رہا محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ. ایک جگہ کہا محمد تیری زبان میری زبان، دوسری جگہ کہا محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار آخر اپنے نبی کے جسم مبارک کے ان دو حصوں سے، ہاتھ سے زبان سے ایسا کیا کام لینا ہے کہ تو نے کہا تیری زبان میری زبان تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. پتا چلا غدیر کے میدان میں جب نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا زبان سے من کن کو بابا سے بلند. اب سمجھ میں آیا میدان غدیر میں کیوں کہا، اور کہا بھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. پتا ہے اسی مام بارگاہ میں مجھے اشرا پڑھتے ہوئے لطف اس لیے آتا ہے کہ رات میں نہیں دن میں پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. نبی نے علی کی ولایت کا اعلان بھی رات میں نہیں دن میں کیا. میں نے کہا میرے آقا مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار سرور کونین رسول الثقلین شاہ مشرقین امام المغربین نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار اللہ کے حبیب وجہ خلقت کائنات فخر موجودات رسول کائنات، اے میرے آقا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے تو اللہ سے کہہ کے جنت کی ہوائیں چلا دیجئے. آپ کے احترام میں درخت جھک جاتا ہے، سارے مدینے کے درختوں کو غدیر بلا لیجئے. مگر آقا نہ جنت کی ہوا چلائی، نہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، نہ درختوں کا چھاؤ، نہ سورج میں نمی، ہر جگہ گرمی، ہر جگہ تمازت. وجہ کیا ہے کہ اگر میں چاہتا تو آسمانوں میں حکم دے کر جنت کی ٹھنڈی ہوا چلا دیتا، درختوں کو جھکا دیتا. مگر جب ٹھنڈی ہوا چلتی منافق بعد میں کہتا وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ہم سو گئے. حیدر حیدر فوراً کوئی نہ کوئی کہہ دیتا آقا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ تو ہم سو گئے. اللہ نے بھی کہا دیکھو ہم تمہیں محمد کے ساتھ رونے تو دیں گے مگر سونے نہ. تو اب خواہشات سے وہ بچائے گا. اے میرے حبیب تو پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ یونس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت وانفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون.
سننا بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، وہ لوگ جو ماضی میں بہت نیکیاں کر چکے ہوں گے، اولئک عنہا مبعدون، ہم روز محشر ان کو جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کتنے دور مالک؟ لا یسمعون حسیسہا، کہ انہیں جہنم کا ہنگامہ، جہنم کا شور ذرا بھی پریشان نہیں کرے گا. لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، وہ جہنم کے ہنگامے سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکۃ، اور اس دن میرے فرشتے ان لوگوں کو جھک جھک کر سلام کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ جو دن ہے محشر کا، یہ دن تو آپ کا دن ہے. اللہ اکبر. پھر چلو ابتدائی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا؟ کہ ہم وہ لوگ جو ماضی میں بہت نیکی کر چکے ہوں گے، وہ قیامت کے دن جہنم سے بہت دور ہوں گے. اب حق ہے ملت اسلامیہ کو کہ مجھ سے سوال کرے کہ مولانا وہ کون لوگ ہیں جو محشر کے دن جہنم سے دور رکھے جائیں گے. میں نے کہا آیت پڑھ، سورہ احزاب کی آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی قیامت میں جہنم سے وہی دور ہوں گے جو دنیا میں نجاست سے دور ہوں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر اور قسم خدا کی اللہ قرآن میں جملے بھی کیا کیا رکھتا ہے کہ اے اہل بیت، ہم نے آپ سے نجاست کو نہیں، رجس سے دور رکھا، رجس کو آپ سے دور رکھا. اب رجس کیا ہے؟ ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی گندگی. یہ جب ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جتنی بری چیزیں، تو یہ رے جیم سین، اللہ بتا رہا ساری برائی انہی تینوں میں ہے. ہم ہر طرح کے رجس کو آپ اہل بیت سے صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سمجھا کیجئے نا، میری بھی مجبوری ہے، میں اردو میں تقریر کرنے کا عادی ہوں. رجس کو دور رکھیں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، جہنم کا شور انہیں پریشان نہیں کرے گا. اور محشر کے دن یہ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. بھائی بہت بڑا جملہ کہہ دیا. اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے اہل بیت، دنیا میں ہم نے کہا سر کٹا دو، تم نے کٹا دیا. گھر لٹا دو، تم نے لٹا دیا. جا لٹا دو، تم نے لٹا دیا. تو دنیا میں جو میں کہتا گیا وہ تم کرتے گئے، محشر میں جو آپ کہتے جائیں گے وہ میں. اور مقام کیا ہے اہل بیت کا؟ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکۃ، فرشتے انہیں جھک جھک کر سلام کریں گے اور کیا کہیں گے؟
ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اے اہل بیت یہ محشر کا دن تو آپ کا دن ہے۔ بھائی اس آیت میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ روز محشر اہل بیت کا دن ہے، روز محشر اہل بیت کا دن۔ مگر دوسرے سورے میں اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ سورہ الحمد میں کہہ رہا ہے یہ محشر دین کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ دال یا نو دین یہ ہے ریلیجن، دال نو دین یہ ہے روز یوم۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے محشر دین کا دن، ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے محشر اہل بیت کا دن۔ یعنی اللہ قرآن میں بتانا چاہ رہا ہے جو دن ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی دن ہے۔ شبیر وارسی کو آج سمجھ میں آئی بات، خواجہ بہت پہلے کہہ کے چلے گئے دین استوز ہے۔ جو اہل بیت وہی دن، جو دن وہی اہل بیت، اس لیے کہ دن بھی اللہ کی مشیت کا نام، اہل بیت بھی اللہ کی مشیت کا نام، اور خالی مشیت نہیں، جو اس مشیت کے مظہر ہیں وہ بھی اہل بیت۔ اچھا ہو سکتا ہے میرے کچھ بچوں کے سروں سے بون سر جاتا ہوگا اور سطح عمومی پہ اترتا ہوں میں، بھائی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ابھی میں یہاں سے کہوں کہ کل 7 محرم کو میں یہاں پہ تقریر کروں گا، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں، مجھے کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ کل میں یہاں سے تقریر کروں گا۔ اللہ جانے میرے جملے کو لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ جملے کو کھا رہے ہیں، ذرا غور تو کیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کل یہاں سے میں پھر تقریر کروں گا، جملہ غلط ہے۔ اگر کہوں انشاءاللہ تقریر کروں گا تو جملہ صحیح ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کل تک زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا اپنے حبیب سے وَتَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعلُ ذَلِکَ غَدًا الا انشاءاللہ۔ اے میرے حبیب آپ جب بھی کل کے لیے کوئی وعدہ کیجئے تو یہ مت کہیے کہ کل کروں گا، یہ کہیے الا انشاءاللہ، انشاءاللہ کروں گا۔ سنیے اے حبیب کل کے لیے جو بھی کام کہیے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کل کے لیے جو کام کہیے غدن یعنی کل، تو کہیے انشاءاللہ کروں گا۔ مگر اللہ نے خیبر میں 39ویں دن جب اعلان کیا تو کہا لو یعن رایت غدا رجلا کرارا وغیر فرارا، نبی نے کہا کل میں علم ضرور دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، کہا ضرور دوں گا۔ اب سننا دو جملہ، ایک ہے حدیث، حدیث کیا ہے؟ زبان بھی نبی کا، کلام بھی نبی کا، اور ایک ہے حدیث قدسی، کلام اللہ کا، زبان نبی کی۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، اگر یہ نبی کا کلام ہوتا تو نبی کہتے انشاءاللہ لو یعن رایت غدا، نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا، کہا کل میں علم ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کے نبی نے بتا دیا یہ حدیث نہیں کلام الہی ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے محمد کل تک تم نے علم دے کر دیکھ لیا، اب تم ہٹ جاؤ، کل علم ہم دیں گے۔
بس سمیٹ دیا میں نے. ایک واقعہ جو میرے بھائی کی خواہش ہے، جو میں نے حضرت عباس کی درگاہ میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا. اور ماشاءاللہ قبلہ تو خود واقعات کے ایکسپرٹ ہیں. آج قبلہ نے بھی کئی علمی واقعات مولا کے پڑھے. ایک واقعہ مجھ سے بھی سن لو. فرمائش ہے، اور دیکھو مومن کی فرمائشات بھی عجیب عجیب ہوتی ہیں. آج میں غفران مانگ گیا، جب مجلس ختم ہوئی تو ایک میرا بھائی میری کان میں آ کے کہنے لگا قبلہ ذرا سی ایک آپ سے گزارش ہے. میں نے کہا کہا آپ ذرا اپنی یہ ٹوپی بدل دیجیے. میں نے کہا دیکھو میری جان، اس ٹوپی کے بدلنے سے اچھا ہے کہ میں لاکھوں بدعقیدوں کا عقیدہ بدل دوں. ٹوپی چاہے جیسی بھی ہو، اسلام میں ٹوپی پہننے کی مناہٹ نہیں ہے، ٹوپی پہنانے کی مناہٹ ہے. ہمارے دیش کے پردھان منتری کو دیکھیے، وہ جہاں جاتے ہیں ویسی ٹوپی پہن لیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے وہ دن بھی آئے جب وہ ہماری ٹوپی بھی پہن لیں. ایک واقعہ، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو. میں سمجھ گیا میری جان، ہاتھ اٹھا رہے ہو، میں سمجھ گیا. چہرہ شناس خطیب ہوں، مولا کے در کا خادم ہوں. رکھ رہا ہوں تمہاری فرمائش. چاہے جنگ کا میدان، چاہے فتح کا میدان، چاہے علم کا میدان، ہیرو ہمیشہ علی رہے. بھائی علامہ شبلی نعمانی کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں. علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں اگر خیبر کا کوئی ہیرو تھا تو علی تھا. چلو ایکسیپٹ تو کیا کہ علی ہیرو ہیں، تو یہ بھی تو ایکسیپٹ کر لو جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ زیرو ہیں. بیٹھا ہوا میرا مولا. یہ پوری گفتگو کسی اور دن سناؤں گا. ایک واقعہ فقط. منبر سلونی پر، منبر رسول پر، منبر رسول کا حقدار بیٹھا ہوا ہے. حقدار. مولا میرے کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. دیکھا مجمع خاموش ہے. علی نے خود کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں. ہائے رے جاہل عرب. علامہ اقبال کو بھی رو کر کہنا پڑا وہ جاہل افغان اپنی خود ہی پہچان. اپنی خود ہی پہچان. علامہ اقبال کہتے ہیں جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. اللہ اکبر. کیا کہہ دیا جواب شکوہ میں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں نے عجیب حیرت ہوئی. ایک مسلمان سے کون بنے گا کروڑپتی میں سوال کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون نبی نہیں تھے. 4 آپشن دیا گیا، آدم، موسیٰ، تیسرے محمد، چوتھے جبریل. مسلمان کہنے لگا کہ سوال کو چینج کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سوال چینج کر دیا اینکر نے، اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر گیس کرنا ہوتا چاروں میں کہ کون نبی نہیں تھے تو کس کا نام بتاتے. وہ بے غیرت کہنے لگا جبریل. علامہ اقبال کہتے ہیں جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس کی ہے آسودہ خرمن تم ہو، بیچ دیتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. علی کہہ رہے ہیں
کہو تو پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں. ایک اٹھا منافق، نام نہیں لوں گا، پاک ممبروں سے نجس لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا. تنہائی میں آ کے پوچھئے گا تو بتا دوں گا. میں نے کہا تھا نا، کل یا پرسوں کہا تھا نا، تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جن کے اماں کے خانے میں نام تو ملا ہے مگر ولدیت کا نام آج تک نہیں پتا چلا ہے. عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، یاد ہے نا؟ زیاد ابن ابی، کیا مطلب؟ زیاد اپنے باپ کا بیٹا. کیا مطلب؟ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کون تھا. لکھنؤ والوں پریشان مت ہو، بھلے اس کو نہیں معلوم تھا اس کا باپ کون تھا، مجھ سے تنہائی میں آ کر ملنا، مجھے معلوم ہے اس کا باپ کون تھا. مجھے معلوم ہے اور تاریخ کی روشنی میں بتاؤں گا، مگر اس ممبر سے نجس کا نام نہیں بتاؤں گا. عبید اللہ ابن زیاد، اس کے باپ پہ لعنت. عبید اللہ ابن زیاد کے چچا پہ لعنت. عبید اللہ ابن زیاد کے چچا کے بیٹے پہ لعنت. ساری لعنت تو ہو گئی ہے میری جان، جا کے سوچنا کس کس پہ لعنت ہوئی ہے. اب میرا مولا بیٹھا ہے، آپ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. اٹھا ایک منافق، علی یہ بتائیے سر میں بال کتنے ہیں؟ میں نے کہا عقل کے گنجے، ذرا آئینے میں دیکھ لیتا، اتنے کم بال ہے کہ خود گن لے گا. میرے مولا نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. اس نے کہا علی یہ بتائیے تو پھر آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ علی نے کہا اگر میں نے تعداد بتا دی تیری اوقات ہے کہ آسمان میں پہنچ کر گن لے. اب سنیے گا ایک واقعہ، بہت سے سوالات ہوئے کسی اور دن، ایک واقعہ جو فرمائش کی گئی ہے میرے مولا بیان کر رہے ہیں. پھر ایک منافق اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا علی آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، جو کچھ پوچھنا پوچھو تو میں بھی کچھ پوچھوں. کہاں پوچھو؟ کہا علی یہ بتائیے میں اپنے گھر جا کر آج کھانا کیا کھاؤں گا؟ بھکڑ کو یاد آئی تو کھانے کی. علی گھر جا کر کیا کھاؤں گا؟ مولا نے مسکرا کر کہا کہ تو گھر جا کر دودھ اور چاول کھائے گا. اللہ اکبر. سنیے گا انشاءاللہ یہ مجمع بیٹھا نہیں رہے گا. کہا کہ گھر جا کر دودھ اور چاول کھائے گا. اب اٹھا مسجد سے باہر نکلا، یہ سوچ کر نکلا آج کچھ بھی کھاؤں گا مگر دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. گھر گیا، بیگم کو بلایا، شریمتی جی یہاں آئیے. کیا بات ہے؟ کہا جا کر دیکھو کچن میں کھانا کیا ہے، بہت بھوک لگی ہے. بیوی کچن میں گئی، کھانا لے کر آئی. کہا کیا ہے کھانا؟ کہا دودھ اور چاول ہے. دودھ اور چاول ہے. کہا نہیں میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. جاؤ پڑوس میں جاؤ اور جا کر معلوم کرو پڑوس میں کیا کھانا بنا ہے، پڑوس سے کھانا لے کر آؤ. بیوی کو پڑوسی کے گھر بھیجا، بیوی پڑوسی کے گھر جا کر واپس آئی، کھانا لے کر آئی. کہا کھانا کیا ہے؟ کہا دودھ اور چاول ہے. پریشان ہو گیا، گھر سے باہر نکلا، گلیوں پھرتا رہا. کیا دیکھا؟ ایک پہلوانوں کا قافلہ آ رہا ہے. وہ پہلوانوں کے قافلے سے جا ملا، پہلوانوں کے سردار سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے. پہلوان نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا اسے بھوک لگی ہے، یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. سپاہی کھانا لے کر آئے، کھانے میں دودھ اور چاول تھا. اب یہ کہنے لگا نہیں میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. سردار کو غصہ آیا، ابھی کھانا مانگ رہا تھا، ابھی منع کر رہا تھا. سپاہیوں سے کہا مارو اسے، مار کر کھلاؤ. مار کر دودھ اور چاول کھلایا گیا. کھا کر واپس مسجد میں آیا. علی مسکرا رہے تھے. کہا کیا ہوا، کیا کھا کر آیا؟ کہا علی میں نے دودھ اور چاول نہیں کھایا. علی نے مسکرا کر کہا سن مجھے معلوم ہے تو دودھ اور چاول کھا کر آیا ہے، اور سن اگر میری بات مان لیتا تو فقط دودھ اور چاول کھاتا، مارنا تھا.
میری بات مان کر کھاتا تو کھانا نہیں کھاتا، مار نہ کھاتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان ہر جگہ مار کیوں کھا رہا ہے۔ مسلمان مار اس لیے کھا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیت کے بچوں کو مارا ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اعلان ہے آپ حضرات سے کہ دیکھیے، ہر وہ ادارے اور ہر وہ تنظیم جو اہل بیت کے مشن پر کام کرتی ہے، تمام عزاداروں کا فریضہ ہے کہ اس کا تعاون کیا جائے۔ میں نے اس روز بھی کہا تھا، حسینی چینل اور یہ گوہر ایجنسی اور جتنی چینلیں ہیں، یہ سب عزاداری کو فروغ کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ فروغ نہیں، فروغ، تبلیغ کر رہی ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا مشن نہیں ہے جو بغیر فنڈ کے چلایا جائے۔ یہ اسلامی مشن بھی آگے اس لیے بڑھا کہ مال خدیجہ ساتھ تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو عشرے کا آغاز کیا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس میں خرچ ہیں۔ لہذا سب سے بڑا جو تعاون ہے اس دور میں وہ ہے فائنینشیل کو تعاون۔ لہذا یہ جو عشرہ محرم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج یہاں کتنی رونق ہے۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ امام بارگاہ ٹورسٹوں کی جگہ ہے۔ یہ مجمع دیکھ کر آج سارا لکھنؤ کہے گا کہ یہ عزاداروں کی جگہ ہے۔ اور یہ بیڑا امام زمانہ ٹرسٹ والوں نے اٹھایا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ٹرسٹ عشرہ محرم کے علاوہ جشن امام زمانہ کا بھی بہت بلند ترین اہتمام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ قوم کے لیے ہر وقت ایمبولینس اویلیبل ہے۔ فری میں مریضوں کو ایمبولینس پہنچانا، لے کر آنا، یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹرسٹ کی جانب سے مومنین کے لیے کمپیوٹر سینٹر چلتے ہیں جہاں پر فری میں نوجوانوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابتدا میں سلائی مشینیں بھی تقسیم ہوئی ہیں عورتوں کو، اور عورتوں کے لیے سلائی کا کلاس بھی فری میں کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب اے سی اور موبائل اور دیگر چیزیں بنانے کی جو ٹیکنیکل انتظامات ہیں، اس کی بھی تعلیم یہ دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج کے دور میں اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ ان کا تعاون کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری مہندی کا تعاون کر رہے ہیں، آپ امام زمانہ کے مشن میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وہ گھرانہ ہے جو کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ لہذا کل سے ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ ٹرسٹ کے رضاکاران یہاں پر باہر باکس لے کر کیمپ لگا کر بیٹھیں گے، تو آپ مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور جس کی اللہ نے، مولا نے جو بھی توفیق دی ہے، اپنی توفیق بھر آپ لوگ تعاون فرمائیں۔ بس ختم کر دیا میں نے۔ آ گئی محرم کی 6 تاریخ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے عزاداروں کو۔ کل سارے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہاں مجلس کے بعد تابوت حضرت علی اکبر برآمد ہوگا۔ میں نے اپنے بھائی سے ایک گزارش کی، میں نے کہا میرے شہر میں
6 محرم کے روز حضرت علی اکبر کا صحرا اٹھتا ہے. 7 محرم کو مہندی اٹھتی ہے. 6 محرم کو شبیہ رسول کا صحرا اٹھتا ہے. پڑھتے ہونا نہ ہو ماں دیکھ نہ پائی علی اکبر تیرا صحرا. صغرا کی یہی تمنا تھی نا بھائی کا صحرا دیکھے. میری گزارش میرے بھائی نے مانی ہے اور مجلس کے بعد آج یہاں علی اکبر کا صحرا اٹھے گا. اس صحرے کی زیارت کرنا، حسین کو اس کے جوان کلیئر بیٹے کا پرسہ دینا. دیکھو میری زندگی کی بھی ایک تمنا ہے. کل میرے بھائی نے کہا لکھا تھوڑا مسائل اب آپ پڑھا کر پڑھیں. میں 6 محرم کے علاوہ زیادہ کبھی حضرت علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھتا. نہیں پڑھتا یہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ پڑھ پاتا نہیں. میرے مولا سے تمنا بھی ہے کہ مولا مجھے موت اس وقت دینا، اگر گولی بھی لگے تو اس وقت لگے جب میں آپ کے اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں. اکبر حسین کے گود میں آئے. زینب آ گئی. بھیا اگر ہو سکے تو اکبر کو مجھے دے دو، میں اکبر کی پرورش کرنا چاہتی ہوں. حسین نے اکبر کو زینب کے حوالے کیا. بڑے نازوں سے بلا ہے اکبر. مجھے معلوم ہے یہاں پر بوڑھے باپ بھی بیٹھے ہیں. اللہ وہ دن نہ دکھائے آپ کو جو دن حسین نے دیکھا ہے. کون اکبر؟ وہ اکبر کہ جس کا کٹا ہوا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزرا تو ایک ضعیفہ اس سر کو دیکھ کر، اس چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. ام لیلا نے سنا کہا ہے بی بی میں نے تیرا کیا بگاڑا، اس کی ماں بھی زندہ ہے، کہا معاف کرنا، مگر جس کا ایسا جان جیسا بیٹا، ارے وہ ماں زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ حاضرو شبیہ پیمبر اکبر. جب مسلمانوں کو نبی کی یاد آتی تھی نا، مسلمان حسین کے پاس آتے تھے، مولا آج رسول اکرم کی یاد آ رہی ہے، ذرا اپنے لال اکبر کی زیارت کروا دو مولا. ایک دن ایک شخص آیا مولا حسین کی خدمت میں. مولا اے فطرس کو پر عطا کرنے والے، اے راہب کو اولاد عطا کرنے والے، میں بھی بے اولاد ہوں، مجھے بھی اولاد عطا کر دو مولا. اب عبداللہ نے کہا جا میرے بھائی اللہ تجھے ایک اولاد عطا کرے. وہ شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا. مولا حسین نے دیکھا، کہا بھائی تیری تمنا تو پوری کر دی، جاتا کیوں نہیں؟ کہا مولا ایک اور تمنا ہے. کہا کیسی تمنا؟ کہا مولا بیٹا تو چاہیے مگر بیٹا اکبر جیسا ہو. ارے سننا تھا. آنکھوں میں آنسو تڑپے، مولا کی چیخ نکلی، وہ شخص قدموں میں گرا. مولا کیا ہو گیا؟ کہا بھائی یہ بتا کہ اگر خدا نے تجھے اکبر جیسا بیٹا دیا، اس کے پیر میں کانٹا چبھا، تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ کہا مولا میں اپنے آنکھوں میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں، اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں نہ آئی. کہا تو اکبر کی تمنا نہ کر، ارے عاشور کا دن ہوگا میرا اکبر ایڑیا. آ گیا عاشور کا دن، کوئی نہیں بچا حسین کے لشکر میں. حبیب کا لاشا اٹھا لیا،
حور کا لاشا اٹھا لیا، عباس کے بازو کٹ گئے۔ شبیہ پیغمبر آئے مولا کے پاس، بابا بابا اب تو مجھے اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ ارے ایک باپ سے مرنے کی رضا۔ کہا مولا بابا اجازت نہیں دو گے؟ کہا ٹھیک ہے اکبر ضد کر رہے ہو تو تمہیں پالا پھوپھی زینب نے ہے، جاؤ زینب سے اور لیلا سے اجازت لے لو۔ میں نے بھی اجازت دے دی۔ ہاں میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، ورنہ یا تو میں مر جاؤں گا یا تو آج تم مر جاؤ گے۔ آئے اکبر، پھوپھی اماں سلام، میرے لال تجھ پر میرا سلام۔ زینب کے زانووں میں، ماں کی گودی میں، پھوپھی کے گودی میں اکبر نے سر رکھ دیا۔ میری ایک بیوی نے مجھ سے گزارش کی ہے مولانا آج میں مجلس میں اپنے بھائی کے ساتھ آؤں گا تو اکبر کے ساتھ سغرا کو بھی یاد کر لینا۔ زینب کے زانو پر سر رکھا، زینب اکبر کے زلفوں کو سناتی ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں اب میرے مولا کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، پھوپھی اماں بابا سے اجازت مانگتا ہوں۔ بابا کہتے ہیں پہلے آپ سے اجازت لے لیں۔ پھوپھی اماں آپ اجازت دے دو کہ اکبر اسی دن کے لیے بالا۔ سنو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، سانسیں لے لو، سانسیں لے لو ورنہ مر جاؤ گے۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی، کیسے اجازت دوں اکبر؟ کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دے دو۔ اکبر کیسا سوال؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتاؤ کہ میری ماں زیادہ افضل یا میرے بابا حسین کی ماں؟ کہا اکبر کیسا سوال کیا؟ ارے وہ سیدہ کائنات، اس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے تھے۔ کہا پھوپھی اماں انصاف کرو، ارے لیلا کا بیٹا زندہ رہے، فاطمہ کا لا۔ کہا اکبر بہت بڑے ہو گئے ہو، گلے لگایا تھا جا اجازت دی اکبر، مگر لیلا سے بھی اجازت لے لو۔ اکبر لیلا کے پاس گئے، ام لیلا نے اجازت دی۔ تاریخ نے لکھا اکبر جب خیمے سے نکلنے لگے کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی پردہ گرتا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی زینب گلے لگا لیتی تھی، کبھی سکینہ، کبھی اکبر آئے مولا، بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، بابا اماں لیلا نے اجازت دی، کہا جاؤ میرے لال میں نے بھی اجازت دی۔ ہاں آزادارو، اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، اکبر نے اجازت لی۔ اکبر گھوڑا میں بہت ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، میری بہن مر جائے گی ورنہ۔ کچھ دور حسین آگے بڑھے، کچھ دور اکبر آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ مڑ کے کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ اکبر نے گھوڑے کا رخ موڑا، آئے بابا، بابا پیچھے پیچھے آؤ گے تو کیسے جاؤں گا؟ ٹھیک ہے جاؤ اکبر۔ پھر اکبر بڑھے، مڑ کے دیکھا پھر ضعیف باپ۔ ایک مرتبہ آپ جو مڑ کے آئے، بابا ایسے آتے رہو گے میں میدان نہ جا سکوں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر تو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ تیرا اکبر جیسا بیٹا نہ۔ تیرے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے اکبر۔ ٹھیک ہے جاؤ، حسین نہیں آئے گا۔ گئے اکبر۔ سنو بس بہت ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں میں، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، آنسو میں کمی مت کرنا۔ ام لیلا آئی ہے۔ گئے اکبر، جنگ کی تاریخ نے لکھا قلب لشکر بیٹھا، میمنہ کو الٹا،
حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اکبر کا ایک الگ انداز دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اکبر بھیڑ میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ خاص لوگوں کو چنتے ہیں اور خاص سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں. جب میں نے قریب سے جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اکبر شام اور کوفہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چن چن کر مارتے تھے. پھر میں نے سوچا اکبر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میری سمجھ میں آیا شاید اکبر جانتے تھے اب ان میں سے جو بچے گا وہ میرے بوڑھے بابا سے. اجرکم من اللہ اجرکم من الزہرا. حسین خیمے میں بیٹھ گئے, خیمے کے در پہ بیٹھ گئے. ایک مرتبہ ام لیلا خیمے کے پردے کے قریب بیٹھ گئی, حسین کا چہرہ دیکھنے لگی. جب حسین کا چہرہ کھلا رہتا تھا نا ام لیلا سمجھ جاتی تھی میرا اکبر سلامت ہے. ایک وقت آیا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ام لیلا نے کہا میرے اکبر کی خیر ہو. ادھر سے حسین نے آواز دی اے لیلا مصلی بچھا کر دعا کر, میرے اکبر کے مقابلے پہ بہت بڑا پہلوان آیا ہے. ام لیلا مصلی پہ بیٹھی, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے, میرا اکبر. سنو بہت ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں, میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے, قیامت ہونے والی ہے. اکبر واپس آئے میدان سے. بابا بابا کیسی جنگ کی بابا؟ ہاں لال, ہاں میرے لال, بابا حیدر کرار کی یاد دلا دی. بابا میں اکیلا اس لشکر کو ختم کر سکتا ہوں مگر پیاس بہت لگ رہی ہے بابا. بابا ذرا ایک گھونٹ پانی مل جائے بابا. اکبر پانی نہیں ہے, زبان چوس لو. اب جو اکبر کے دہن میں زبان ڈالی اکبر نے منہ ہٹایا. کیا ہوا میرے لال؟ بابا آپ کی زبان میں کانٹے ہیں. روانہ ہو گیا اکبر, جنگ کرنے لگے. حسین ابن نمیر لعنتی نے دیکھا, کہا رے یہ علی کا پوتا ہے, ایسے نہیں مار سکو گے. ایک نیزہ لے کر نکلا, اکبر کے قریب پہنچا, ایک مرتبہ ایسا نیزہ مارا اکبر کا سینہ, اکبر کا سینہ. سنو گے, نیزہ مار کے چھوڑا نہیں, واپس کھینچا, ادھر نیزہ کھینچا, ادھر اکبر کا سینہ. اللہ جانے نیزے اور اکبر کے سینے میں کیا چل رہا تھا. اب جو ایک بار نیزہ کھینچا تو نیزہ تو نکلا, پھل اکبر کے سینے. دو منٹ سارم بھائی, ابھی رک جا میرا بھائی, جب میں کہوں گا تب تابوت لگا. ہاں دادارو, پھل لگا بیٹا زمین پر. بابا میرے اندر طاقت نہیں ہے. حمید کہتا ہے حسین اتنی تیزی سے دوڑے کہ منہ کے بل گر گئے, پھر اٹھتے پھر گرے, پھر اٹھتے پھر گرے, پھر اٹھتے پھر گرے. 70 مرتبہ اٹھے, 70 مرتبہ گرے مولا. جب میرا مولا پہنچ نہیں پایا نا, اکبر آواز دو, بابا یہاں ہوں. حسین جب پہنچ نہیں پائے, جس طرح شرخار بچے گھٹنیوں چلتے ہیں, حسین نے زمین میں گھٹنیاں رکھ دی. اکبر اکبر, بس حسین پہنچے, اکبر کا سر زانو پہ لیا. کوئی خواہش؟ بابا ایک مرتبہ سغرا کو دکھا دو. 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, دیکھ بیٹا
بابا سغرا نظر نہیں آتی، گھر کے آنگن میں دیکھ، نہیں بابا، دہلیز میں دیکھ، نہیں بابا، ایک مرتبہ چیخ ماری، کہا بابا سغرا وہی بیٹھی ہے جہاں رخصت کیا تھا۔ قیامت قیامت سینے پہ ہاتھ رکھ کر سننا، حسین اکبر 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 کوئی اور خواہش، بابا نیزے کا بھار سینے میں ٹوٹ گیا ہے۔ بوڑھے باپ نے ایک مرتبہ کانپتی ہاتھوں سے نیزے کی انی کو پکڑا، مگر جیسے ہی نکالنا چاہا اکبر کا سینہ پھر کوشش کی، اکبر کا سینہ زمین سے بلند ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو الٹا، برچھی کے پھل کو پکڑا، مکے کا رخ کیا، دادا ابراہیم گواہ رہنا میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے۔ مدینے کا رخ کیا، نانا نجف کا رخ کیا، بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے سینہ نکالنا مشکل ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین نے اکبر کے سینے میں بایاں ہاتھ رکھا، کانپتی ہوئی ہاتھوں سے اکبر کے انی کو پکڑا، اب جو انی کھینچا پھل تو نکل گیا، اکبر کا کلیجہ